ہوتی تھی تو بیٹے بھی. حضرت وہب ابن منبے کے پاس مزدور آ گئے, مزدور. ہم سارے بڑے پریشان, اور جب جا کے اماں کو دکھ سناتے اماں تھوڑی اور رو پڑتی ہے, حالات اور خراب ہو جاتے, زیادہ خراب ہو جاتے. حضرت سیدنا وہب ابن منبے مزدور آ کے کہنے لگے ہماری بھی کوئی زندگی ہے, ہمیں یہ پہاڑ کاٹنے پڑتے ہیں. تو فرمانے لگے آؤ تمہیں بنی اسرائیل کی بات نہ سناؤں, تمہارا حوصلہ بڑھ جائے گا. کہا سنائیے. کہنے لگے بنی اسرائیل کی ایک ماں کے 7 بیٹے تھے. بادشاہ نے کہا خنزیر کھانا پڑے گا. جو بچہ یورپ بھی جائے نا اسے بھی تلقین کر کے بھیجو کہ بیٹے حرام حلال کا خیال رکھنا ہے, اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو کسی کا دل کرتا ہے اس کا بیٹا جہنم میں جائے. کہا خنزیر کھانا ہے, خنزیر. یہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں فون کر کے کہ صاحب مجبوری ہے, اب ہم نے یہاں یورپ میں آ کے سٹور بنایا تو شراب تو رکھنی پڑے گی. تو میں کہتا ہوں واپس آ جاؤ اچار سے روٹی کھانا. شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت نہیں, مجبوری میں بھی شراب کا دھندا کرنے کی اجازت. آ جاؤ اچار ڈال لو. میری اماں تو کہا کرتی تھی کہ گرمیوں میں اچار ڈال لو اور بڑولے میں گندم ڈال لو, پھر خیر صلی اللہ سارے سال کی. تو آؤ اچار ڈالو گندم ڈالو گزارا صحیح ہوگا, کوئی حرج نہیں. لیکن شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت. بول کے بتائیں, بول کے گواہی دیں. شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت ہے, بالکل اجازت نہیں, قطعاً اجازت نہیں. تو وہب ابن منبے کہنے لگے کہ ماں کو کہا گیا کہ خنزیر کا گوشت تیرے بچے نہیں کھاتے تو فساد برپا ہوتا ہے ملک کے اندر. بادشاہ کافر تھا تو خنزیر کھانا پڑے گا. تو ماں کہنے لگی یہ نہیں کھائیں گے. تو بادشاہ نے ماں کی آنکھوں کے سامنے بڑا بیٹا قتل کیا, پھر چھوٹا قتل کیا. وہب ابن منبے کہتے ہیں بنی اسرائیل کی اس بی بی کے سامنے 6 بیٹے قتل ہوئے. 6 بیٹے صرف کس بات پر کہ خنزیر کا گوشت کھانا ہے. تو ماں نے کہا نہیں, میں اپنے بچوں کو حرام کھانے کی اجازت, حالانکہ شرعی مسئلہ ہے, جان بچانے کے لیے گنجائش ہے, لیکن جو ڈٹ جائے گا وہ بڑا شہید ہوگا, اس کا درجہ پھر بڑا ہوگا. 7ویں بیٹے کی باری آئی تو ماں کی آنکھوں میں آنسو ٹپکے. 6 بیٹے قتل ہوئے تو اماں روئی بھی نہیں. وہب ابن منبے کہتے بادشاہ کہنے لگا کہ اب نرم ہو گئی ہے, 6 بیٹے اکٹھے قتل ہو گئے. کہنے لگا اس کو سائڈ پہ جا کے سمجھا لے, ہے بھی چھوٹا, اگر یہ کھا لے گا گوشت خنزیر کا معاذ اللہ تو میں چھوڑ دوں گا, کم از کم تیرے بڑھاپے کا ایک سہارا تو رہ جائے گا. تو اماں بیٹے کو کونے میں لے گئی, جا کہنے لگی بیٹا ماں ہوں نا, ایک آنسو نکل آیا, کیا کروں مجبور ہوں, لیکن یاد رکھنا اگر میرا دودھ پیا تو میں نے تمہیں حلال کا دودھ پلایا ہے, حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے. ماں مسکراتی ہوئی بچے کو لے کے آئی تو بادشاہ کہنے لگا سمجھا دیا. کہنے لگی سمجھا دیا, وہی کرے گا جو میں نے کہہ دیا ہے, وہی کرے گا جو میں نے. تو بادشاہ نے گوشت رکھا خنزیر کا لا کے سامنے, تو بچے نے اٹھا کے گوشت بادشاہ کے منہ پہ پٹکا اور پٹک کے کہنے لگا ہمیں کمزور سمجھتا ہے, جو خدا کی توحید والے ہو وہ کمزور نہیں پڑا کرتے. کہا یہ سمجھایا تھا. کہا نہیں سمجھایا تو ذرا زیادہ تھا, پر اس کے ہاتھ ہی صرف پلیٹ آئی ہے. سمجھایا تو ذرا زیادہ تھا, پر صرف جو چیز ہتھے آنی تھی وہی مارنی تھی نا, تلوار اس کے قبضے میں تھی نہیں ورنہ تیری گردن اتار دیتا. تو حضرت وہب ابن منبے فرمانے لگے ماں بھی شہید ہو گئی اور 7واں بیٹا بھی شہید ہو گیا. لیکن کہتے ہیں وہ 7 نے جب جان دی تو پھر فوجیں آئیں, پھر انقلاب آیا, پھر وہ جو بادشاہ لوگوں کو خنزیر کھلایا کرتا تھا وہ قتل ہوا, پھر بنی اسرائیل میں انقلاب آیا. او بھائی اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں انہیں تیار نہ کرتی. یہ دیکھیں نا, میں اپنی بات نہیں کرتا, علامہ اقبال کہتے ہیں لوگ, اقبال کہتے ہیں فارسی کلام اقبال کا اسرار بے خودی, اقبال کہنے لگے میرے پاس لوگ آ کے کہتے ہیں حسین کے خون میں بڑا کمال ہے, تو میں کہتا ہوں نہیں, فاطمہ کے دودھ میں بڑی تاثیر ہے. کہتے ہیں لوگ مجھ سے آ کے کہنے لگے کہ حسین کا حوصلہ بڑا ہے, تو میں نے کہا نہیں, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہی بڑی شاندار ہے, بڑی شاندار تربیت ہے. ماں فاطمہ ہو اور بیٹے حسن اور حسین نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دلیری ہے, یہ ہمت ماں کی دی ہوئی, ماں کا دیا ہوا حوصلہ جو میدان کربلا میں لا کے کھڑا کیا.